اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. صلوات پر محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان محترم، قابل تحسین ہیں وہ بچے، وہ والدین جس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ بچے دعا پڑھیں، ان کو اسٹیج میں پیش کیا جائے، انہیں سامنے بٹھایا جائے، ان کی جو دینی تربیت ہے کی جائے. یقیناً وہ تمام والدین قابل تحسین ہے، خصوصاً بچوں کے جو بچے آج بیٹھے ہوئے تھے اور جو دعائیں پڑھیں. ہم سب کو خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے خداوند متعال ہم سب کو اسی طرح تربیت اور اس سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اگر اپنی نسل کو ہم دین دے کر نہیں جا سکے، ہم ان کو مکان دے کے چلے گئے، بینک بیلنس دے کر چلے گئے، جرمن نیشنلٹی دے کر چلے گئے، تو صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، صرف خسارہ. جو قرآن میں کہتا ہے خداوند والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. بغیر دین کے مال و دولت و اسٹیٹس، تعلیم، ہر چیز بیکار ہے اگر دین انسان کے پاس نہیں ہے اور اپنی نسل کو انسان دین منتقل نہ کر سکے. دین جو ہے ایک اہم ترین چیز ہے اور یہ زندگی کا ایک پارشل حصہ نہیں کہا جا سکتا، پارٹ آف لائف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ دین جو ہے وہ عین زندگی ہے. زندگی کو دین کے مطابق گزارنا چاہیے. لہٰذا یقیناً تربیت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے، جس قدر ہم متوجہ رہ سکتے ہیں ہم رہنا چاہیے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت کا خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام بالخصوص صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد کی جو محبت و مودت ہے اس کی طرف خداوند متعال متوجہ کر رہا ہے. اور اہل بیت کی محبت و مودت کے معیار کو میں نے کل بیان کیا کہ خود اہل بیت بہت عظیم ہیں، خود صدیقہ طاہرہ بہت عظیم ہیں. یہ ان کی محبت ہے جو کار رسالت کی اجرت پاتی ہے. یعنی تمام دین کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے تو دوسرے پلے میں اہل بیت کو نہیں رکھا جائے گا. دین کے تمام دین کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو دوسرے پلے محبت اہل بیت کو رکھا جائے گا، کیونکہ محبت اہل بیت مقابلے میں ہے، تمام دین کے مقابلے میں ہے. اور آپ دیکھیں خداوند متعال نے اسی انداز سے خصوصی طور پر تمام اہل بیت کے لیے ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہے، لہٰذا اس لیے گفتگو جو ہے وہ جناب فاطمہ کے حوالے سے. کل میں نے گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا اور مجھ سے پہلے جو برادر تھے وہ بھی عرض کر رہے تھے کہ فاطمہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے مانند ہے، شب قدر کے معنی. جیسے ادراک نہیں کوئی کر سکتا شب قدر کا، کوئی شب قدر کو جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، اس کی صحیح طرح سے معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. خدا نے صرف بتانے کے لیے بیان کر دیا خیر من الف شہر. بس کہا یہ دیکھ لو 1000 مہینوں سے بہتر رات اس سے زیادہ خدا نے اس کو جو ہے بیان نہیں کیا. لیکن کیا شباہت پائی جاتی ہے لیلۃ القدر میں اور جناب سیدہ میں جو کہا جاتا ہے جناب سیدہ جو ہے لیلۃ القدر ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو فضیلت کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن نے لیلۃ القدر کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا.
قرآن اصل میں لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے آفاقی کتاب، ہدایت کی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے انسان کے سبب تھا، خدا بند متعال نے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک ظرف ہے، ظرف نزول قرآن ہے۔ یعنی اس رات کو قرآن مجید کو خدا بند متعال نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا، لہٰذا یہ اتنی مقدس رات ہو گئی، یہ اتنی بہترین رات ہو گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بھی عمل انجام دیا جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جب عطا کیا تو ایسے پیغمبر اسلام کو نہیں دیا تھا، اللہ نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ پیغمبر اسلام آبادی سے دور رہ کر پیغمبر اسلام غار ہرا گئے، وہاں جا کر 40 شب و روز آپ نے عبادت کی۔ اس کے بعد خدا بند متعال نے آپ کو قرآن کا ہدیہ عطا فرمایا، اس کے بعد خدا بند متعال نے آپ کو قرآن دیا۔ البتہ یہاں پہ میری بحث نزول قرآن کی نہیں ہے۔ نزول قرآن دو طرح کے، ایک تدریجی نزول قرآن ہے جو 27 رجب کو ہوا، اور ایک شب قدر کا نزول قرآن ہے جو قلب پیغمبر میں دفعتاً نازل ہوا ہے۔ لہٰذا نزول دو ہیں، ظاہر ہے شب قدر یقیناً رمضان میں ہے، اور بعثت رسول یقیناً رجب نے تمام مورخین لکھا 27 رجب لکھی ہے۔ لہٰذا دونوں نزول جدا جدا ہیں تو اس میں کنفیوز نہ ہو۔ وہ نزول تدریجی ہے، یعنی آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا موقع اور مقام و زمان کے حساب سے، اور دفعتاً جو قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ کسی کو سوال بعد میں کرنے بھی کیوں موضوع نہیں کہنے مثلا، لیکن قرآن جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اپنے نبی کو اور اپنے نبی پہ نازل کر رہا تھا تو خدا نے ڈائریکٹ قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ پہلے قرآن سے خدا نے غار ہرا میں بلایا پیغمبر اسلام کو، اور 40 شب و روز پیغمبر اسلام جو ہیں پیغمبر اسلام نے قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد خدا بند متعال نے قرآن کو نازل کیا۔ عزیزان محترم، یہ جو جناب سیدہ کے اگر مقام سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کی منزلت سمجھنا چاہتے ہیں، صرف غور یہ کر لیجئے کہ پیغمبر اسلام نے شباہت جو بیان کی ہے، کہا یہ شب قدر کی شباہت رکھتی ہے فاطمہ، کیونکہ شباہت اس لیے رکھتی ہیں، شب قدر وہ ظرف زمان ہے جس پہ ایک قرآن کو نازل کیا گیا، اور فاطمہ وہ ظرف مکان ہے جہاں پر 13 قرآنوں کو نازل کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جس رات اللہ نے قرآن نے صامت کو نازل کیا اسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور جس بطن کے ذریعے خدا نے 13 قرآن نازل کیے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لہذا خدا بند متعال مقام بتانا چاہتا ہے، اور خدا بند متعال مقام بتانے کے لیے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کو جب معراج پر بلایا گیا اور معراج سے بلانے کے بعد وہ سیب دیا گیا، اور سیب دینے کے بعد کہا گیا جناب جبرائیل نے اب سیب پیش کیا، اس سیب کو جب آپ نے کاٹا تو اس میں نور فاطمہ تھا، اور اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ اس سیب کو کھا لیجئے۔ یعنی نور فاطمہ اس قدر مقدس ہے، کسی نبی کے لیے نہیں ملتا، کسی حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام کے لیے بھی نہیں ملتا، مولا کائنات کے لیے بھی نہیں ملتا، دیگر ائمہ اطہار کے لیے نہیں ملتا، دیگر انبیاء کے لیے ملتا۔ تمام انبیاء، تمام معصومین تمام معصومین جو تھے وہ صلب آدم میں رکھ دیے گئے تھے، اور انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہوتے ہوتے تمام انبیاء ایک دوسرے سے آتے رہے۔ ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ کا وجود جو تھا وہ بھی صلب آدم میں تھا، جناب آدم کے ذریعے ہوتے ہوتے وہ صلب جناب عبداللہ حضرت ابو طالب منتقل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ صلب امیر المومنین پھر صلب امام حسن، اور ایک کے بعد دیگرے ہمارے معصومین آتے رہے۔ لیکن خدا مقام فاطمہ کو بتانا چاہتا ہے کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے صلب آدم میں نہیں رکھا، ڈائریکٹ خدا بند متعال نے صلب مصطفیٰ میں رکھ کر بتا دیا کہ مقام بلند فاطمہ یہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا اس نور کو اب دیا، اہتمام وہی قرآن والا کیا۔ روایتوں میں جا کے دیکھیں کیا اہتمام کیا، کہا کہ اے نبی اب آپ 40 دن تک جناب خدیجہ سے فاصلہ رکھیں، 40 دن تک آپ جناب خدیجہ کے پاس نہ جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ نے اہتمام کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا تھا
جب میں قرآن صامت دینا چاہتا تھا تب بھی میں نے 40 شب و روز عبادت کرائی تھی. اب فاطمہ جیسا میں قرآن ناطق دینا چاہتا ہوں جو خود ظرف قرآن ہے, لہٰذا میں اسی طرح 40 دن اہتمام کروں گا. اے نبی, وہ بھی عبادت کی بنا پہ قرآن عطا کیا تھا, یہ فاطمہ بھی عبادت کی بنا پہ قرآن عطا کیا ہے. اسی منصب کو بتانے کے لیے خدا نے الفاظ تبدیل کر دیے لیکن لہجہ تبدیل نہیں ہوا. جب قرآن عطا کیا خدا نے تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور جب فاطمہ کو عطا کیا الفاظ تو بدل گئے, لہجہ تبدیل نہیں ہوا. کہا انا اعطیناک الکوثر, نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سب بات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ قرآن نے لہجے کو تبدیل نہیں ہوا, الفاظ چند تبدیل کر دیے. وہ قرآن نازل ہوتا ہے, خدا کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور جب فاطمہ کو گیا تو کہا انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور فاطمہ میں یہ فرق باقی رکھا کہ خداوند نے لہجہ تو تبدیل نہیں ہونے دیا, لیکن خداوند متعال نے یہ فرق باقی رکھا کہ خدا نے کہا دیکھو اے نبی, قرآن وہ ہے جس کو ہم نازل کرتے ہیں. نازل وہ چیز ہوتی جو اوپر سے آتی نیچے کی طرف, قرآن کو ہم نازل کریں گے, آپ زمین پہ رہیے, ہم عرش سے قرآن کو نازل کریں گے. لیکن جب مقام فاطمہ آیا تو وہاں لفظ نزول استعمال نہیں کیا, وہاں لفظ عطا استعمال کیا ہے. عطا آمنے سامنے کی جاتی ہے اور نزول اوپر سے نیچے کیا جاتا ہے. لہذا اللہ نے بتایا جب قرآن دینا چاہا تو میں نے نبی کو بلایا نہیں بلکہ قرآن کو نازل کر دیا. لیکن جب فاطمہ ادا کرنی چاہے کہا معراج پر آنا ہوگا. سیدنا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مقام فاطمہ کو بتانے کے لیے کہ قرآن کو نازل کیا جا سکتا ہے نبی, وہ بھی میری طرف سے آپ کا تحفہ ہے. لیکن میں فاطمہ کو آپ کو نازل کر کے نہیں دوں گا, میں فاطمہ کو آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا اور آ کر آپ کو عطا کروں گا. وہاں پر پھر سے پیش کیا گیا. یہاں پر ایک بزرگ عالم دین کا جملہ, بہترین جملہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا مقام و منصب اس قدر بلند ہے اور اس کو ہم کیسے درک کر سکتے ہیں. کہ روح تو سب کی بہشتی ہوتی ہے لیکن فاطمہ کا جسم بھی بہشتی تھا, کیونکہ نور فاطمہ جو تھا وہ بہشت سے آیا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں جب بھی مجھے چاہت ہوتی تھی جنت کی تو میں فاطمہ کو سن لیا کرتا تھا, اس لیے فاطمہ میں جنت کی آتی تھی. اچھا, فاطمہ کو جو سن لیا کرتے تھے وہ میری جنت کو سنتے تھے, وہ آپ کی جنت کو سنتے تھے, وہ مومن کی جنت کو سنتے تھے, وہ انبیاء کی جنت کو سنتے تھے. نہیں, ہماری جنتیں اور ہیں, آپ کی جنت اور ہے. ہر شخص کی جنت اس کی ایمان, کردار, افطار, گفتار کے مطابق ہے. جیسا ایمان ہوگا, جیسا کردار ہوگا, جیسا اخلاق ہوگا, جیسا حرام حلال کا پابند ہوگا, اللہ جنت کا وہی درجہ عطا کرے گا. پیغمبر اسلام میری جنت کی مشتاق نہیں ہے, آپ کی جنت کی مشتاق نہیں ہے. سردار الانبیاء ہیں, وہ جناب آدم کی جنت کی مشتاق نہیں ہے, وہ جناب نوح کی جنت کی مشتاق نہیں ہے. اگر پیغمبر کو اشتیاق جنت ہوتا ہوگا تو اپنے مقام جنت کا اشتیاق ہوتا ہوگا. لہذا اگر پیغمبر کو جنت کی چاہت ہے تو فاطمہ کو سن کر بتا رہے مقام فاطمہ کتنا بلند ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا اگر مقام فاطمہ کو دیکھنا ہے تو عزیزان محترم اسارے ہستی کہا جاتا ہے جناب سیدہ کو. اسارے ہستی, جس حدیث کی طرف اشارہ کیا, یہ حدیث معروف حدیث ہے اور بہت سے لوگ اس کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کیسے ہم بیان کریں, کیونکہ اس حدیث میں جملے یہی ہیں کہ اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے لولا کا لما خلقت افلاق, اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاق کو, اس کائنات کو خلق نہیں کرتا. لولا علی لما خلقت, اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. اور کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اے نبی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. لہٰذا یہ وہ حدیث کا ٹکڑا ہے, بڑا پڑھتے بھی لوگ کہاں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خوف سا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جناب فاطمہ پیغمبر اسلام سے عظمت رکھتی ہیں, یا جناب فاطمہ مولا کائنات سے بڑی, یا مولا کائنات جناب پیغمبر اسلام سے قطعاً ہی مراد نہیں ہے. حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر قطعاً ہی مراد نہیں ہے
کہنے کا مقصد جو ہے جب ہم کہتے ہیں وہ سارے کائنات جناب فاطمہ ہیں تو اصل مقصد غایت جو ہے یقیناً حضرت فاطمہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام سے زیادہ عظمت نہیں رکھتی، پیغمبر اسلام عظیم تر ہیں، لہذا امیر المومنین پیغمبر اسلام سے عظمت نہیں رکھتے اور پیغمبر اسلام ان سے زیادہ عظیم ہے۔ حدیث یقیناً یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اے نبی آپ نہ ہوتے اس افلاق کو خلق نہ کیا ہوتا، یعنی اس کائنات کو خلق نہ کیا ہوتا، اس میں وجہ یہ ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں، امام حسین علیہ السلام نے دین پر قربان ہو گئے، تمام اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے تمام اصحاب کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی بہنوں کی چادر بھی لٹا دی۔ تو اب آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ دین فضیلت رکھتا ہے یا امام حسین؟ ہمارے یہاں کچھ بونگے سے افراد ہوں گے جو کہیں گے نہیں امام حسین زیادہ فضیلت رکھتے دین سے، ہیں کچھ افراد ہمارے یہاں بھی لوگ مختلف قسم کے ہیں، لیکن وہ ظاہر سیرت امام حسین سے دور ہیں، کیونکہ اگر دین سے زیادہ امام حسین ہوتے تو دین مٹ جاتا، امام حسین تو بچ جاتے، تو امام حسین وہ راستہ اپناتے، راستہ وہ جو فضیلت والے اگر امام حسین تھے، دین سے زیادہ فضیلت تھی تو امام حسین کو چاہیے تھا اپنے آپ کو بچا لیتے، چاہے اللہ کا دین مٹ رہا تھا، مٹتا رہتا، یزید کب امام حسین کو مٹانا چاہتا تھا، وہ تو دین مٹانا چاہتا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام جو ہے بیعت کر لیتے تو دین مٹانے کی بات ہوتی، امام حسین کو تو پھر تحفے تحائف دے کر ان کو تو مقام و منزلت دے دی جاتی، ہو سکتا ہے ان کو تو عہدہ دے دی جاتا حکومت پہ اگر آپ بیعت کر لیتے۔ لہٰذا امام حسین کا مسئلہ ہی تو یقیناً کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دین کی اہمیت تھی، دین پر امام حسین قربان ہوئے، دین کے اوپر امام حسین نے اپنی اولاد قربان کی، دین پر امام حسین نے اپنے اصحاب کو قربان کیا۔ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں کسی بیوی کی مثال نہیں دیتا، جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ امام حسین خود قربان ہو گئے تو اب صاحب کی قربانیاں جو ہے کم ہے، امام حسین کی قربانیاں بلند ہیں۔ تو اس سے یہ بدل گیا کہ قربان دین اصل ہے اور اس پر قربان جو ہو گئے وہ امام حسین علیہ السلام ہو گئے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں، اگر آپ کی بات سمجھ میں آئے، اصل میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ کائنات جو کچھ ہم نے بنائی ہے وہ بنائی ہم نے یہ گناہگاروں معصیت کاروں کے لیے نہیں، پیغمبر اسلام نے آپ کے لیے بنائی، آپ کی محبتیں بنائی ہے، یہ افلاق کے ہم نے بنائے، یہ آپ کے اور آپ کے آل کی محبتیں بنائے ہیں۔ لیکن جو کہا لولا علی لما خلقتو، اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ خلق کرتا، مراد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کو اللہ نے خلق کیوں کیا تھا؟ تاکہ اپنے آپ کو پہچانوائے، تاکہ اپنے دین کو نافذ کرے، اپنی شریعت کو نافذ کرے۔ لہٰذا اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کی خلقت عبث ہو جاتی، کیونکہ دین ناقص رہ جاتا، کوئی وارث دین ہی نہ ہوتا جو رسول کے دین کو آگے بڑھا سکتا۔ یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام فضیلت نہیں رکھتے، امیر المومنین تھے، یقیناً پیغمبر اسلام فضیلت رکھتے ہیں، لیکن وہ مشن ادھورا رہ جاتا، وہ کام رہ جاتا جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کو وہاں تک رکھنا تھا۔ اگر دین نہیں بچتا تو پیغمبر اسلام کی تمام زحمات برباد ہو جاتی۔ اور میں ایک واضح سی بات کہوں، اگر آپ سے کوئی کہیں کہ ہم آپ کو جرمن پاسپورٹ دلا دیں گے، صبح آپ سے لے لیں گے، تو آپ کو کوئی خوشی ہوگی؟ اچھا ہم آج آپ کو گھر تحفہ دے رہے ہیں، کل صبح ہم واپس لے لیں گے، تو کوئی آپ کو خوشی نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان ہمیشہ اصلی چیز کی جب ویلیو ہوتی ہے جب اس کی بقا آپ کے پاس موجود ہو، جب گارنٹی اس کی بقا کی ہو۔ اگر آپ کو کہا جائے یہ پاسپورٹ جرمن لیجئے اور کل صبح آپ سے گورنمنٹ لے لے گی، تو آپ کہیں گے جب باقی نہیں تو میں لوں کیا، اور مل جائے گا تو وہاں سے خوشی ہوگی۔ آپ کو خوشی کب ہوگی؟ جب وہ آپ کے پاس باقی رہے، آپ وہ مکان جو آپ کے پاس باقی رہے، آپ کی ملکیت میں، اس مکان میں جا کر آپ شفٹ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جس میں سے آپ کو ایک دن بعد نکل جانا، 2 دن بعد، اس میں کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ کل آگے گورنمنٹ دوبارہ ہی مکان لے لے گی، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو اصل چیز سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے اس کی بقا کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جب بنائی گئی ہے تو وہ باقی رہے ہونا۔ مکان تو ایسے ہی بنا دیے گئے، بنیادوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدھ دن تو مکان کھڑا ہی رہے گا، وہ ہوا چلے گی، لیکن بنیادیں بنائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ مکان باقی بھی رہے۔ کوئی بھی جو عقل مند ہوتا ہے وہ کام اسی طرح سے کرتا ہے، جو بھی کام کریں اس کی بقا کا بھی اہتمام کریں۔ اصل میں یہ حدیث بقا کو بتا رہی ہے کہ پیغمبر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ دین کو لے کر آئے ہیں، لیکن دین کی بقا ممکن ہی نہیں تھی علی کے بغیر، دین کی بقا ممکن ہی نہیں تھی اولاد علی کے بغیر۔ لہٰذا پیغمبر اسلام سے کہا نبی تمام چیزوں کو میں نے آپ کے لیے خلق کیا، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق، یعنی آپ کی خلقت عبث ہو جاتی، کیونکہ علی تھے اور آپ کے دین بچانے کا سلسلہ باقی تھا، یعنی باب ولایت باقی تھا، اس لیے ہم نے نظام نبوت کو چلائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا پیغمبر اسلام اور امیر المومنین نے مل کر دین کی تبلیغ کر کے دین چلا تو دیا،
اور امیر المومنین کی جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ توحید سے شروع ہوا تھا ولایت پر یہ دین تکمیل ہو گیا، تو اب یہ دین جو ہے تا قیامت جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اب دین جو تھیوری فارم جو دین کی تھی، تھیوریکل دین جو دین کہلایا گیا، الفاظ کی دنیا میں جو دین کہلایا گا، تعلیمات کی دنیا میں جو دین ہے، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن آیا اس دین کی حیات بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ یہ دین بھی کیا ہمیشہ باقی رہے گا؟ نہیں، اس لیے باقی نہیں تھا، وہ امیر المومنین کے جاتے وہ دین ختم ہو سکتا تھا، وہ دین جا سکتا تھا، لہٰذا اس کے ایک اور ہستی کی ضرورت تھی کہ ایک ایسی ہستی آئے کہ قیامت تک کے لیے دین کی بقا کا اہتمام ہو جائے۔ وہ امیر المومنین سے کافی نہیں تھا، وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے کافی نہیں تھا، اس کے لیے فاطمہ کی خلقت کی ضرورت تھی، کیونکہ بطن فاطمہ میں خداوند متعال نے جناب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف لہذا جب بطن فاطمہ سے جو ڈائریکٹ پیدا ہونے والے امام حسین اور پھر ان کی نسل کو دیکھ لیں، انہوں نے دین بچایا اور وہ دین بچاتے چلی گئیں، لہٰذا خدا کہتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے نبی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پھر آپ کا خلق کرنا بھی عبث ہو جاتا، علی کا خلق کرنا بھی، پھر اعلان رسالت کا نہ کوئی فائدہ تھا، نہ اعلان ولایت کا کوئی فائدہ تھا۔ اس لیے بقائے ولایت کے لیے اور بقائے رسالت کے لیے ایک نسل کی ضرورت تھی جو تا قیامت باقی رہے، جس کی بنا پر یہ تمام زمین رزق بھی پاتی رہے اور خدا کا دین بھی محفوظ رہے، خدا کا دین قیامت تک رہے، اور قیامت سے پہلے وہ دین نافذ ہو جائے۔ وہ نافذ ہو نہیں سکتا تھا جب تک فاطمہ نہیں ہوتی، کیونکہ امیر المومنین کے تو اور بھی بیٹے تھے اور ان سے بھی نسلیں چلی ہیں، لیکن وہ بقا کی ضمانت نہیں دیتی نسلیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا دین بچ جائے گا، لیکن وہ نسل جو بطن فاطمہ سے چلی ہے وہ نسل تھی جو بقائے دین کی ضامن تھی، اور جس نے ضمانت بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا بعض افراد مغالطہ کرتے ہیں، کچھ خوف سے بیان نہیں کرتے اور کچھ لوگ اس میں غلو کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جناب فاطمہ کی اہمیت جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے زیادہ ہے، جناب فاطمہ کی اہمیت جو ہے امیر المومنین سے زیادہ ہے، یا امیر المومنین کی حیثیت جو ہے وہ امام پیغمبر اسلام سے۔ ایسا نہیں ہے، اصل پیغمبر اسلام ہے، لیکن ہاں تمام تر جو افلاک سے خدا نے شروع کیا کہ اسارے ہستی، اس کائنات کی بیس ہستی جو ہے جس کی بنا پر یہ کائنات باقی رہے گی، دین باقی رہے گا، جناب فاطمہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم یہی تو وجہ ہوتی ہے خداوند متعال نے جب تعارف کرائے انوار معصومین کا، جب یہ چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو اس وقت جناب آغا ذیشان فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو جبرائیل پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر سوال کیا کہ یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کہیں خداوند متعال نے کہا جبرائیل ان کو نہیں جانتے کون ہیں، یہاں پر سید الانبیاء موجود ہیں جن پر تم وہی لے کے جایا کرتے ہو، یہاں سید الاوصیاء موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے وسیع سب سے تمام اوصیاء کے وہ سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اس میں سیدت نساء العالمین ہیں جو تمام خواتین کی سید و سادات ہیں، جو سب کی سرداری ان کے پاس ہے، کہ اس میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اس کے اندر جو ہیں سیدہ شباب جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اے جبرائیل تم نہیں جانتے، تم نے وہ جبرائیل ہیں کہ جو حسنین کو بھی دیکھ چکے تھے، وہ جبرائیل ہیں جو فاطمہ کی بھی چکی چلا چکے تھے، وہ جبرائیل ہیں جو کہ پیغمبر اسلام پہ وحی بھی لا چکے تھے، وہ جبرائیل ہیں جو ذوالفقار بھی لا چکے تھے۔ لیکن آغا ذیشان جوادی ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جانتے تو تھے، جبرائیل نے مسکرا کر سے یہ کہا ہے خدا میں جانتا ہوں یہ سب کے سب سردار ہیں، یہ سب کے سب سید ہیں، یہ سب کے سب سادات ہیں، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں آج جب یہ 5 جمع ہو گئے ہیں ان میں کس کی سرداری پائی جاتی ہے؟ تو خدا نے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، آج سرداری فاطمہ کی پائی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ابھی ہمارے ایک مولانا پڑھ رہے تھے، یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا اور پڑھا کئی مرتبہ اس حدیث کو، لیکن کہیں متوجہ نہیں ہوئے۔ دیکھیں خاتون کے لیے لفظ اگر سنگولر خاتون ہو تو اس کے لیے ہیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد ہو تو اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا لیکن یہاں پر خداوند متعال نے جو ہے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ، کیونکہ 5 افراد تھے، لیکن وہ 5 افراد کو کہا سب کو فاطمہ، کہا ہم فاطمہ، یہ 5 فاطمہ ہیں،
پھر کہا ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کو مرکز صدارت پر اور مرکز تعارف پر خدا نے کیوں رکھا؟ مرکز تعارف میں وہی اسارے ہستی جہاں سے لولا اے نبی آپ کو میں نے خلق اس لیے کیا، اگر افلاک نہ ہوتے آپ کو میں کبھی خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہیں کرتا، حدیث ہی ہے۔ لہٰذا اسارے ہستی کو سمجھیں خدا متعال نے کیوں کیا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں تاکہ بات کو آسان ہو جائے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ آفس میں جائیں، اپنے بھائی کے ساتھ آفس میں جائیں، اپنے والد کے ساتھ اپنے آفس میں جائیں، تو مثال کے طور پر میں حوض علمیہ قم جاؤں، میرے ساتھ والد بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو، میری زوجہ بھی ہو اور میرے بچے بھی ہوں، تو کہا جائے گا یہ مولانا حسن عباس ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے بچے کے اسکول میں چلا جاؤں تو وہاں پھر مجھ سے تعارف نہیں ہوگا، وہاں کہے یہ ضامن، مثال کے بیٹا کے نام ضامن، کہا یہ ضامن کے بابا ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، یہ ان کا بھائی ہے، تو وہاں مرکز تعارف کون ہے؟ میرا بیٹا بنا ہے۔ اور جب میں اپنے حوضے میں گیا ہوں تو وہاں مرکز تعارف میں بنا ہوں۔ آپ بھی جب جائیں گے اپنے بچے کے اسکول میں تو مرکز تعارف آپ کا بچہ ہوگا، کیونکہ موضوعیت کہاں پہ، گفتگو کہاں پر ہو رہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا وہاں آپ کے بچے کے ذریعے تعارف ہوگا۔ لیکن اگر آفس میں تعارف ہوگا تو پھر وہ آپ کے ذریعے تعارف ہوگا، کیونکہ وہاں پہ موضوعیت آپ رکھتے ہیں۔ خدا بند متعال نے فاطمہ کا تعارف کرانے سے پہلے کچھ قسمیں کھائی تھی اور قسمیں کھا کر بتایا تھا وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَالْأَرْضَ مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسٌ مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا بِمُحَبَّةِ خَمْسَةِ الَّذِينَ مَا هَؤُلَاءِ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا ہے، زمین کا بچھونا نہیں بچھایا ہے، یہ ہوا نہیں چلائی ہے، یہ آسمان خلق نہیں کیا ہے، یہ ستاروں کو خلق نہیں کیا ہے، یہ چاند کو خلق نہیں کیا ہے، یہ سورج کو خلق نہیں کیا ہے، ان پانچ کی محبت میں نے سب کچھ خلق کیا ہے۔ لہٰذا خدا بتانا ہی چاہتا تھا اس خلقت میں سارے کائنات جو ہے، حدیث نے کیا کہا تھا کہ آخر میں فاطمہ نہ ہوتی تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو بھی خلق نہ کیا جاتا۔ لہٰذا خدا بتانا چاہتا ہے آج میں خلقت کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، لہٰذا اب اس سے تعارف ہوگا جو مرکز خلقت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جناب سیدہ کی ذات ہے جس کو خدا پہچانوانا چاہتا ہے، تو لہٰذا کوئی اس گمان میں نہ ہے کہ جناب سیدہ جو ہماری ہیں، کیونکہ غلو کی ہوا دوڑی ہوئی تو فضائل پڑھتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے کہ غلط مطلب نہ لے جائے، لہٰذا جانے ہوتا مثال دے کے واضح کر دیا۔ اگر آپ کے بیٹے سے آپ کا کہیں تعارف ہو رہا ہے تو اس کے معنی آپ کا بیٹا فضیلت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا باپ کے ذریعے تو ہوتا ہی ہے تعارف، لہٰذا اگر پیغمبر اسلام کا تعارف ان کی بیٹی کے ذریعے تو ہم نہیں کہیں گے بیٹی فضیلت، وہ دیکھا ہے موضوعیت کا بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا اس حوالے سے بیان کیا گیا جناب سیدہ کی سیرت کی اس انداز سے۔ دیکھیں جناب سیدہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس انداز سے، مختصر سی عمر تھی آپ کی، ٹوٹل 18 برس کو بھی بیان نہیں کرنا، چند یہ آخری جو 90 اور 95 دن جو کہلاتے ہیں، اس میں آپ نے دین خدا کو اس طرح سے محفوظ کر دیا تا قیامت کے لیے اپنی سیرت کے ذریعے جناب سیدہ نے وہ ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، دیکھیں ہم سے کسی کی ناراضگی ہو جاتی ہے یا کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے یا ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایک سوال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کوئی ہمارے گھر تک چل کر آ جائے معذرت کرنے کے لیے اور پھر بھی ہم معاف نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دو باتیں ہیں، یا تو جو معذرت کرنے والا شخص ہے وہ معذرت صحیح انداز سے نہیں کر رہا ہے، صرف الفاظ ہی ہیں اس کے، معذرت نہیں ہے، یا اگر وہ معذرت کر رہا ہے تو مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، یا یہ جو معاف نہیں کر رہا ہے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے گی کہ بھائی یہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہونے والے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے ان کے نخرے ہیں کہ ان کے گھر تک چل کے چلے گئے پھر بھی ان کو معذرت نہیں کی۔ اور پھر گھر تک آنے والا شخص اگر رشتے میں بھی بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، تو پھر احترام اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر، تاریخ میں تو لکھا ہے کہ گھر تک تو آئے تھے، عیادت کرنے کے لیے تو آئے تھے وہ، لیکن جناب سیدہ نے کلام نہیں کیا،
معاف بھی نہیں کیا، کلام بھی نہیں کیا. لہٰذا ایک مرتبہ ایک عالم دین نے بحث ہوئی کسی کے درمیان. اس بات کو میں ادھر ہی چھوڑا پھر بات بیان کرتا. بحث ہوئی. ایک چیز درایت کہلائی جاتی ہے اور روایت کہی جاتی ہے. درایت اسے کہتے ہیں جو ہو جائے، جو کوئی چیز واقع ہو جائے اسے درایت کہتے ہیں. تاریخ میں یہ واقع ہو گیا، اسے درایت کہا جائے گا. اور کوئی چیز الفاظ کی صورت میں ہو تو اسے روایت کہا جاتا ہے. اور علماء چاہے اہل سنت ہو چاہے شیعہ علماء ہوں، ان کے درمیان یہ قاعدہ مسلم ہے کہ اگر ایک واقعہ اور ایک روایت دو آپس میں ٹکرا جائیں تو روایت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، درایت کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ واقع ہوا ہوتا ہے، وہ ہیپن ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت ایسا ہو چکا ہے. تو ایک عالم دین نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کب تک علی اللہ کہتے رہیں گے اور خلیفہ بلا فصل کہتے رہیں گے؟ تو کہا کیوں، جب تک کہ ہماری جانوں میں جان ہے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کہتے رہیں گے. کہا دیکھیے کیوں مانتے ہیں آپ علی کو خلیفہ بلا فصل؟ کہا اس لیے کہ رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا، فا کے معنی کے بلا فصل علی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں تو روایت ہے، روایت میں ایسا آیا ہے کہ امیر المومنین جو ہے بلا فصل ہیں، لیکن درایت کیا کہتی، تاریخ کے آئینے میں جا کر دیکھیں کون بلا فصل ہے خلیفہ. لہٰذا وہ خلیفہ جو ہے وہ بلا فصل ہیں. تو اگر آپ کے قانون کو دیکھا جائے جو سب مانتے ہیں تو کہتے روایت یہ ہے کہ امیر المومنین بلا فصل ہیں خلیفہ، اور درایت یہ ہے کہ فلاں صاحب جو خلیفہ بلا فصل ہیں. کہتے روایت میں درایت کو جو ہے فوقیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا آپ لوگ تسلیم کر لیں کہ امیر المومنین وہی خلیفہ بلا فصل تھے. انہوں نے کہا چلے ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات سوال کا آپ بھی جواب دے دیں. اگر یہی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کہنے اگر اسی اصول کو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیشہ درایت جو ہے وہ روایت کے مقابلے میں آتی ہے اور ہمیشہ جو ہے روایت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، درایت کو چھوڑا جاتا ہے، تو کہنے لگے ہم ان کو کیسے خلیفہ بلا فصل مانے جن سے ہماری صدیقہ ناراض رہ گئی ہوں اور جن سے بات نہ کی ہو، جن سے منہ پھیر کے چلی گئی ہو، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا کہیں نہیں وہ تو معافی مانگ لی تھی ان لوگوں نے، انہوں نے معافی مانگی تھی. تو فوراً اس عالم دین نے جواب دیا، کہا کہ فاطمہ کا ناراض ہونا درایت ہے اور معافی مانگنا روایت ہے، لہٰذا درایت کو روایت پہ زیادہ فوقیت ہوتی ہے. ہم اس ناراض کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کہ جناب فاطمہ غضبناک ہوئی تھی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، الفاظ آج ہی موجود ہیں. آئے انہوں نے معافی مانگی تھی، کہا یہ تو روایت ہے، تو پھر ہم کس طرح سے تسلیم کریں؟ تو بات وہیں پہ آگے ختم ہو گئی، پھر کہاں سے خلافت کی بات ہوتی. لہٰذا عزیزان محترم حقیقت اسی انداز سے ہے کہ جناب سیدہ نے سیرت کو چھوٹی سی اپنی ایام کی سیرت میں جناب سیدہ نے حق اور باطل میں ایک وضاحت چھوڑ دی. تو عرض میں یہی کر رہا تھا کہ کوئی اگر آ بھی جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور نہ معاف کرے تو پھر معاف کرنے والوں پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ایسے کہ ملتا ہے تو سب سے پہلا سوال آیا دو چیزوں پہ ناراضگی چل رہی تھی، ایک فدق پر اور ایک خلافت پر. ٹائم ہوا تو خلافت بولوں گا اور فدق پہ. فدق آیا وہ فدق واپس کرنے آئے تھے. سوری کس چیز پہ کی جاتی ہے؟ یہ تو نہیں اپنی غلطی مجھ سے رہا سوری بھی کر لیں، نہیں یہ تو ہم کریں گے اور معافی بھی. اگر اس معافی کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تاریخ میں ثابت نہیں ہے کہ وہ فدق واپس کرنے آئے تھے، نہ تاریخ میں ثابت ہے کہ وہ خلافت واپس کرنے آئے، نہ کوئی خلافت دینے آیا تھا، نہ کوئی جو ہے فدق دینے آیا تھا، تو اس نے معافی کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ کا واقعی یہ ناراض ہونا یہ تو ہے، یہ تو لوگ کہتے معافی مانگنے آئے تھے وہ، لیکن ہاں آئے تھے، عیادت کے لیے آئے تھے، جس کے لیے آئے تھے آئے تو تھے، یہ تاریخ میں ہے. اور امیر المومنین سے پوچھا، امیر المومنین جناب سیدہ نے پوچھا کہ علی آپ کا گھر ہے، لیکن جناب سیدہ نے کلام نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ اس درد کو سمجھے جناب سیدہ. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو واقعی سیام فاطمہ اور ان چیزوں کا فائدہ نہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے فدق کا مسئلہ ہوا، خلافت کا مسئلہ ہوا، یہ ٹھیک ایک مسئلے مسائل ہوئے، لیکن اس میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے. آپ توضیح المسائل رات کو جا کے دیکھیے گا، توضیح المسائل رات کو جا کے دیکھیے گا، وہ تقلید سے شروع ہوتی ہے، طہارت، نجاست، نماز، روزہ، وضو، غسل اور تمام مسائل، اور کہیں جا کے پھر آخر میں ارث کے مسائل شروع ہوتے ہیں. انہیریٹنس کے مسائل، ارث کے مسائل جو ہیں، وراثت کے مسائل، وہ کہیں توضیح مسائل کے آخر میں شروع ہوتے ہیں. رسول خدا کے بعد سب سے پہلا فقہی اختلاف جو پیش آیا تھا، عقیدتی اختلاف خلافت میں پیش آیا تھا.
کہ آیا خلیفہ من جانب اللہ ہوتا ہے یا لوگ بنا لیتے ہیں. اور فقہی اختلاف جو آیا تھا وہ ارث کے باب میں آیا تھا. جناب سیدہ اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی. اس کو میں ایک مثال دے دوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے 2 ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہوتی ہیں، ایک کسی اور اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، دوسری کسی اسٹیشن کی طرف جا رہی ہو، تو ادھر کبھی کھڑے ہو کے دیکھیے گا تو وہاں پر ایک نقطہ ہوتا ہے جو ایک نقطہ دوسرے نقطے سے جدا ہوتا ہے، دوسرا بھی تیسرے سے جدا ہوتا ہے، تیسرا چوتھے ہوتے ہوتے وہ بالکل جدا ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی جو ہے مشرق کی طرف چلی جاتی ہے ٹرین، اور ایک مغرب کی طرف چلی جاتی ہے. لہٰذا لیکن ایک نقطہ مشترک ہوتا ہے جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے. تو اگر انسان کہے کہ ان 2 نقطوں میں کیا فرق ہے، دونوں اتنے تو قریب ہیں، چلے ایک نقطہ مشترک تھا لیکن 2 نقطے جو جدا ہو گئے تو اس میں کون سا ایسے قیامت آ گئی؟ نہیں، قیامت اس لیے آ گئی کہ یہ 2 جدا ہوئے، اس کے آگے اس سے زیادہ جدا ہوں گے، اس سے آگے اس سے زیادہ جدا ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں ایک پٹری کہیں نکل جاتی ہے اور ایک پٹری کہیں نکل جاتی ہے. جناب سیدہ کا غصہ غضبناک اس بات پر تھی کہ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے فدق نہیں دیا گیا، بات یہ نہیں ہے کہ میری جو ہے گواہیوں کو جھٹلا دیا گیا، بات یہ ہے کہ آج فدق کے مسئلے میں، آج ارث کے مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور قرآن کی جو ہے تعلیمات کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ 2 اسلام وجود میں آ جائیں گے کہ نماز وہاں بھی پڑھی جائے گی، نماز یہاں بھی پڑھی جائے گی، روزہ وہاں بھی رکھا جائے گا، روزہ یہاں بھی رکھا جائے گا، خمس وہاں پر بھی ہوگا اور یہاں پر بھی خمس کو ایک طرح تسلیم کیا جائے گا، زکوٰۃ وہاں پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہاں پر بھی حج کیا جائے گا، یہاں پر بھی حج کیا جائے گا، وہاں پر بھی مسائل ارث ہوں گے، یہاں پر بھی مسائل ارث ہوں گے، وہاں پر بھی فقہی احکام ہوں گے، یہاں پر بھی فقہی احکام ہوں گے. لیکن ان کی نمازوں میں بھی فرق ہوگا، ان کے روزوں میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے حج میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے زکوٰۃ میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے دیگر احکام میں بھی اختلاف ہوگا، ان کے ارث کے مسائل میں بھی اختلاف ہوگا. آج احکام شریعت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نمازیں تو دونوں طرف پڑھی جاتی ہیں، روزے دونوں طرف رکھے جاتے ہیں، حج دونوں طرف کیے جاتے ہیں. فاطمہ کا غم یہ تھا آج ایک مسئلے میں اختلاف کیا ہے، کل یہ ہر مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا. فاطمہ اس بات پر ناراض تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور آج یہ وجود میں بھی آ گیا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا. آج آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شروع وضو کے مسائل جو ہر روز پڑھنے والے مسائل ہیں، ان میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے. تو جناب سے یہاں دیکھ رہی تھی کہ اسلام کی دین کی گاڑی کو جس راستے پہ ڈال دیا گیا ہے وہ انحراف کا راستہ ہے. وہاں دین جدا ہو جائے گا، وہاں دین سے چلا جائے گا، لہٰذا ایک دوسرے سے جدائی ہو جائے گی. اس بنا پر جناب سیدہ ناراض ہیں اور اس شد و مت کے ساتھ وہ ناراض ہو کے گئی ہیں. آج صرف تم نے خلافت کا انکار کیا ہے، کل توحید کے مسئلے میں اختلاف ہوگا. آج نہیں ہے کہ نہیں ہے. آج توحید کی تفسیر جا کے دیکھ لیجئے، اشاعرہ ایک تفسیر کرتے ہیں، معتزلہ ایک تفسیر کرتے ہیں، شیعہ ایک اور تفسیر کرتے ہیں. لہٰذا آج توحید میں بھی اختلاف ہے. نبوت کے مسائل کو جا کے دیکھ لیجئے، نبوت میں عصمت کے مسائل کو جا کر دیکھ لیجئے، قرآن کی تفسیر کے مسائل کو، کس چیز میں امت اسلامیہ میں اختلاف نہیں ہے. کیونکہ پہلے دن اختلاف رکھا جا رہا تھا اور جناب سیدہ کہہ دی بات غلط ہے، اپنی رائے کو شامل کیا جا رہا ہے، خدا کی کتاب کو فراموش کیا جا رہا ہے، سنت رسول کو ترک کیا جا رہا ہے، اور اس کی نسبت کیا ہوگی؟ پورا دین تبدیل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اور صرف آپ کی معلومات کے لیے قرآن مجید اگر اٹھا کر دیکھیں آپ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام کو بہت واضح بیان نہیں کیا ہے. یعنی فقہی کتاب کی بات کر رہا ہوں، فقہی مسائل کی. تو قرآن نے جتنے فقہی مسائل ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے وضو ہو، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، ان سب کو بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، صرف اشارے کیے ہیں، تھوڑا تھوڑا بیان کیا. صلاۃ کا لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک جگہ میں خدا نے پوری نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا، پوری نماز کا ایک رکعت کا بھی طریقہ خدا نے بیان نہیں کیا. اذان کے کلمات تک بھی قرآن میں نہیں بیان کیے گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہ دین کو بیان کیا، بہت ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا اس میں قرآن کے اندر. وہیں تفسیر چھوڑ دی رسول کی ذات پر، سنت رسول جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گی. لیکن قرآن نے کیوں مال و دولت ایک لڑائی اور جھگڑے والی بات ہے، قرآن نے فقہی مسائل میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل سے جس مسئلے کو بیان کیا قرآن نے، جا کر دیکھ لیجئے، وہ ارث کے مسائل ہیں، انہیریٹنس کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، جس میں ایک ایک کا حصہ خدا نے بیان کیا ہے. بیٹی کا حصہ بیان کیا ہے، شوہر کا حصہ بیان کیا ہے، بیوی کا حصہ بیان کیا ہے، والدین کا حصہ بیان کیا ہے، بیٹے کا حصہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں باقاعدہ حصے بیان کیے. کیوں؟
نماز کی رکعت خدا نے بیان نہیں کی ہیں، بیٹے کا حصہ بیان کیا ہے، بیوی کا حصہ بیان کیا ہے، ورث وراثت میں، کیونکہ یہ جھگڑے کی بات تھی۔ تو اب آپ سوچئے جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے کو، کہ جو اتنے تفصیل سے مسئلے کو بیان کیا گیا ہو اور امت میں پیغمبر کے بعد جانے اسی مسئلے میں اختلاف پڑ جائے تو یقیناً پھر وہ غضبناک ہونے والی بات ہے، یقیناً دیکھنے والی بات ہے کہ آج دین میں کس طرح سے انحراف پیدا کیا جا رہا ہے، کہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے جو ہے وہ وراثت کا انکار کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیات کا آج انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ابتدا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، نہ وراثت کا انکار تھا نہ فدق سے انکار تھا، ایک سیاسی مسائل تھے، اور سیاسی مسائل کی وجہ سے وہ فدق بھی لیا گیا تھا۔ جب آپ کو اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہو یا اپنے مقابل والے کمزور کرنا ہو تو اس پہ اقتصادی پابندیاں آج بھی لگائی جاتی ہیں، آج بھی سینکشن جو لگتے ہیں یہ صدیوں سے لگتے آئے ہیں۔ ہمیشہ مرد مقابل کو جب اس کو پسپا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس پہ اقتصادی پابندی لگائی جاتی ہے۔ باغ فدق اصل میں اقتصادی پابندی تھی اہل بیت عصمت و طہارت پر، کہ نہ ان کے پاس مال و دولت ہوگی، نہ لوگ ان کے دروازے پر آئیں گے، نہ لوگوں کا ان کے پاس ہجوم ہوگا، نہ یہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے، نہ کیونکہ لوگ تو دولت کے سے زیادہ پہچانتے ہیں، لوگ تو صدقہ ہے، لہٰذا ایک طرح سے ان کے اس مقام کو ظاہر ہے دنیا کی کوئی بھی حکومت بغیر دولت کے تو نہیں چل سکتی، بغیر مال کے تو نہیں چل سکتی، امیر المومنین کیسے چلا لیتے، لہٰذا فدق کی جو بھی غصب کیا گیا تھا وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس لیے لیا گیا تھا، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کا جو کلیم ہے وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے لوگوں میں، آیا کہ جناب سیدہ جو گواہ پیش کیے تھے وہ کس بات پہ کیے تھے اور گواہ کیوں مانگے گئے تھے۔ تو دیکھیں وراثت میں گواہ کی ضرورت جب ہوتی ہے جب کہ وارث کا پتہ نہیں ہوتا کہ وارث کون ہے، تب گواہوں کی ضرورت ہے، یہ صاحب وارث ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن جب وارث کا پتہ ہو تو پھر وراثت میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، پتہ یہ مال فلاں کا تھا اور یہ ان کی اولاد ہے تو وہاں پر گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ نے گواہی کا مسئلہ بالکل جدا ہے، وراثت کا مسئلہ بالکل جدا ہے۔ جناب سیدہ نے جو پہلا کلیم کیا تھا وہ وراثت کا نہیں تھا، وہ ہبہ کا کلیم تھا کہ یہ باغ جو مجھے زندگی پیغمبر اسلام نے عطا کر دیا، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ کی جو مال تھا ان کو نکالا گیا تھا باغ سے، وہ زندگی میں دے ہبہ پر جو ہے گواہی لے کے آئی گئی تھی کہ آیا یہ ہبہ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا پیغمبر اسلام نے، وہ سند جو دکھائی گئی تھی یا جو گواہی جو دی گئی تھی وہ ہبہ کے لیے تھی، ورنہ وراثت کی سند کی نہ ضرورت ہوتی نہ گواہی کی ضرورت ہوتی، سب کو پتا تھا جناب سیدہ ان کی بیٹی ہیں، سب جانتے تھے پیغمبر اسلام کی ملکیت ہے، یہ تو سب جانتے تھے۔ وہاں پر جو تھی وہ جب یہ نہیں مانے تھے تو کہا اگر تم ہبہ نہیں بھی مانتے ہو تو پھر وراثت کے طور پہ دے دو، پھر دوسرا کلیم تھا جناب سیدہ کا کہ وہ وراثت کے طور پہ دے دو، لہٰذا گواہ جو ہے وہ ہبہ کے لیے آئے تھے اور وراثت جو ہے وہ ایک قرآنی مسئلہ تھا، تو اس کے مقابلے میں پھر حدیث پیش کر دی گئی کہ ہم لوگ جو ہیں کوئی وراثت میں چیز نہیں چھوڑتے۔ صلی اللہ پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تاریخ کو واقعاً صحیح انداز سے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ نے اس انداز سے حق کو باطل اور باطل کو حق سے جدا کر دیا، اور اس انداز سے وجہ کیا تھی؟ دیکھیے جناب سیدہ نے کچھ اقدامات اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کیے اور کچھ اقدامات تا قیامت آنے والے افراد کے لیے کیے۔ آپ سب سے سوال، دنیا میں کسی کا باپ بھی دنیا سے چلا جائے تو بیٹیاں روتی، کس کی بیٹی نہیں روتی؟ یہ جناب سیدہ کا رونے کا اتنا چرچا کیوں ہے اور جناب سیدہ کے رونے پر پابندی کیوں لگی؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ پریکٹیکل سے گزرے ہوں گے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے پھر جب بھی حضرت علی اکبر کے مصائب ہوں گے وہ ایک خاص انداز سے انسان روتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ کسی کی بچپن میں ماں مر جائے، جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں خاص انداز سے روئے گا۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے انسان کسی چیز کو جب روتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، ایک مطلب جنرل انداز سے رو رہا ہوتا ہے، مسائل کو انسان رویا ختم ہو گیا، باپ کا انتقال ہے تھوڑی دیر رویا ختم ہو گیا۔ جناب سیدہ کا یقیناً رونا اپنے باپ پر تو تھا، لیکن اصل میں ان کا جو رونا تھا اور باپ پہ رونے پہ لوگوں کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ آپ یہ بتائیے، کوئی باپ پہ رو رہی ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب سیدہ چیخیں مار کے داڑیں مار مار کے روتی تھی تو جناب سیدہ کی شان نہیں ہے کہ وہ چیخیں مار کے روتی ہوں کہ مدینے والے رہ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اتنی زور سے جناب سیدہ روتی تھی مدینے کے لوگ رہ نہیں پاتے تھے، بہت سے آس پڑوس کے لوگوں کو مسئلہ بھی ہو جاتا ہوگا، کچے مکان ہوتے تھے، لیکن مدینے کے گلیوں میں تو نہیں مسئلہ ہوتا تھا۔ مدینے والوں کو اعتراض کیوں ہوا تھا؟ حکومت کو اعتراض کیوں ہوا تھا؟ وجہ ہے اس کی، وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ رو تو رہی تھیں
اپنے بابا کے جانے پر، لیکن اس رونے میں کرب اتنا تھا کہ وہ امت کو ایک دعوت فکر دے رہی تھی کہ میں اتنا کیوں رو رہی ہوں، کیا مجھ پہ مصیبتیں گزر گئی ہیں. کیونکہ جناب سے جو مصائب ٹوٹے تھے پیغمبر اسلام کے بعد، اور مصائب اتنے بلند تھے کہ اس اپنے رونے کے ذریعے جناب سیدہ عوام کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہی تھی اپنی مظلومیت کی، اہل بیت کی مظلومیت کی. اور یہ وہ اویئرنیس تھی کہ جس کو وہ بخوبی سمجھ رہے تھے جو مخالفین تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ کے رونے کا چرچا بہت ہو رہا ہے، ایک دن روئے، 2 دن، کتنے دن روئیں گی؟ مدینے والے سوال ہو گیا تھا کہ کیا ہو گیا جناب فاطمہ کو، کیونکہ جناب فاطمہ کے رونے کا چرچا بہت ہو گیا تھا مدینے کے اندر. لہٰذا لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب سوال اٹھے گا فاطمہ پہ کیا ایسی مصیبت ہوگی کہ اتنا زیادہ پیغمبر اسلام کی بات ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے جواب دیا جائے گا، پھر فاطمہ سے سوال کیا جائے گا، پھر لوگ اس بات میں جاگیں گے کہ وہ چیزیں جو گزر گئی علی پیغمبر اسلام کے بعد، ہم جس کو بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے، نہیں وہ شاید چھوٹی نہیں تھی، کوئی سیریس مسئلہ تھا کہ جناب فاطمہ اب تک اس پہ گریہ کر رہی ہیں. اور جناب فاطمہ نے گریہ کو ترک نہیں کیا، جناب فاطمہ نے اپنے مکان کو تبدیل کر لیا، بقی میں جا کے گریہ کرنے لگی. اچھا بقی میں گریہ کرنے، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا مدینے میں آپ کو پریشانی ہو رہی تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے نا مدینے میں ہم دن میں نہ سویا جاتا ہے، نہ رات کو سو لیں یا دن میں سو لیں تو ہم کام کر لیں، یہ روایتوں میں سنتے ہیں نا. تو بات ہی دن میں سو لے، رات کے کام کر لے، رات کو سو لے، دن میں کام کر لے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس اویئرنیس کا تو جو نہیں چاہتے تھے اس وقت کے لوگ کہ فاطمہ کے رونے سے اویئرنیس ہونا. جنت البقیع آج بھی جا کے کوئی بی بی روئے تو مسجد النبوی میں اس کی آواز آئے گی رونے کی، وہ بھی دن میں جا کے روئے، رات کو شاید آواز آ جائے. جناب سیدہ دن میں جا کے رویا کرتی تھی، کیونکہ روایت میں کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا تھا جس درخت کے نیچے بی بی رویا کرتی تھی. یعنی بی بی اس زمانے کے افراد کو جگانا چاہتی تھی، اور وہ جو مخالفین تھے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے کہ بی بی کیوں رو رہی ہیں، اور بی بی بہت اچھی طرح جانتی تھی میں کیوں رو رہی ہوں. وہ چاہتی تھی تاریخ کے صفحات میں میرا رونے کا تذکرہ رہ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فاطمہ پہ گزر کیا گئی. یہ ایک وہ عمل تھا جو جناب سیدہ نے اپنے اصل میں اپنے زمانے کے لوگوں کو جگانے کے لیے کیا تھا. اور آخری بات پھر کل سے انشاءاللہ اس کے آگے بات. اور دوسرا اقدام جو جناب سیدہ نے کیا تھا جو ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. آج آپ حدیثوں کو جھٹلا دیجئے، آپ مناقب کے حدیثوں کو جھٹلا دیجئے، آپ تمام جو ہے تاریخ کو جھٹلا دیجئے، لیکن ایک چیز نہیں جھٹلائی جا سکتی، وہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور خصوصاً مسلمانوں میں، نہ صرف مسلمانوں میں، یہودیوں میں بھی. مسجد جہاں جہاں بھی دفنانے کا رواج ہے، جہاں جہاں بھی دفنانے کا رواج ہے، وہاں پر یہ رواج آج بھی باقی ہے کہ لوگوں کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کے خاندان والے ہوتے ہیں یا کوئی خاندان کا بزرگ دفن کیا جاتا ہے. یہ آج بھی رواج ہے، آج بھی دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. جناب سیدہ جانتی تھی مجھے تو دفن ہونے نہیں دیا جائے گا. بعد میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ امام حسن کو نہیں دفن ہونے دیا گیا، وہ تو جانتی تھی مجھے دفن تو نہیں ہونے دیا جائے گا. لہٰذا وہ یہ چاہتی یہ تھی کہ تاریخ میں علی کی مظلومیت اس طرح سے رقم کر جاؤں کہ کل تمام حدیثوں کو جھٹلا دے، کوئی تاریخ کی کتابوں پہ کتابوں کو جھٹلا دے، اس کو صرف مدینے پکڑ کے لے جاؤ اور پکڑ کے لے جا کر پوچھو کہ اس فاطمہ کی قبر کہاں ہے جس کے اتنے مطلب و مصائب ہیں، جس کے اتنی منزلیں ہیں، جس کے 13 بیٹوں کی قبروں کا پتہ ہے، جس کے بیٹے حسین کی قبر کا پتہ ہے، بیٹے حسن کی قبر کا پتہ ہے، بیٹے حسین العابدین کی قبر کا پتہ ہے، حتیٰ امام حسن عسکری کے ان کے بعد 13ویں بیٹے جو کہ غیبت میں چلے گئے ان کا پتہ ہے، ان کی کنیز فضہ کی قبر کہاں ہے پتہ ہے، ان کے گھر کے قمر کی قبر کہاں ہے، قمر جو غلام تھے ان کا پتہ ہے، وہ وہاں اس گھر کے جو پیروکار تھے، جو شمع تھے، جو ان پہ جانے فدا کرتے تھے، حجر بن عدی ان کی قبر کا پتہ ہے. یہ وہ افراد جو ان کے اصحاب سے چاہنے والے تھے، حضرت کمیل جو ان کے شاگردوں میں تھے ان کی قبر کا پتہ ہے. تاریخ میں سوال باقی رہ جائے کہ پھر فاطمہ کی قبر کہاں ہے. یہ فاطمہ تاکہ تم میری ہر مصیبت کو جھٹلا دو گے. تم کہو گے مجھ پہ دروازہ نہیں گرایا گیا، تم کہو گے مجھے دربار میں نہیں جھٹلایا گیا، تم کہو گے میرا کلیم غلط تھا، تم یہ کہو گے، تم میرے لیے جو کچھ کہہ دو گے گڑھ لو گے. لیکن جب تم سے سوال کیا کرے گا نا، کوئی مسلمان سے سوال کرے گا، ارے رسول کی اتنی چہیتی بیٹی، اتنے مقام و منزلت رکھنے والی بیٹی جو رسول کے 3 مہینے کے بعد چلی گئی، اس کی قبر کا نہیں پتا ہے. اس لیے کہا تھا علی میری قبر کو بھی چھپا دینا، قبر کا بھی نشان نہ رہے. اور قبر آج تک جناب سیدہ کی جو ہے آج تک مخفی ہے، اور وہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا وہ قبر مخفی رہے گی. اور یہ مخفی رہنا اس بات کی دلیل ہے تاکہ لوگوں کو علی کی مظلومیت کا بھی پتہ چل جائے کہ کیا علی کے ساتھ گزرا تھا،
اور فاطمہ کی مظلومیت کوئی کتنے جھٹلا دے پھر فاطمہ کی اس مظلومیت کو تو نہیں جھٹلا سکتا کہ باپ کے برابر میں دوسرے افراد تو سو جائیں لیکن باپ کے برابر میں بیٹی نہیں سو سکی. کیوں نہیں سو سکی؟ تاریخ میں جا کے پوچھو ان کی قبر کہاں پر ہے. اور وہ کون سی بیٹی جس کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جس کے در پہ پیغمبر اسلام سلام کیا کرتے تھے, جس کو انتم منی کہا کرتے تھے. اتنی باکمال بیٹی, اتنے شرف والی بیٹی جس کو آج تمام مسلمان سید النساء کہتے ہیں, آج وہ بیٹی کہاں ہے؟ کس انداز سے کل آپ نے سنا تھا زانی محترم کہ جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹی, چادر کو سمیٹا اور سمیٹ کر آپ باہر نکلتی ہیں, امیر المومنین کا دفاع کرتی ہیں, زمانے کے امام کا دفاع کرتی ہیں. اذان محترم دفاع کرتے کرتے جناب سیدہ مسجد تک پہنچ جاتی ہیں, اور مسجد میں جب جا کے دیکھتی ہیں نا علی کو تو فاطمہ گریہ کرنے لگتی ہے کہ یہ شیر خدا ہے, یہ اسد اللہ ہے, اس کے گلے پہ پھندا ڈالا ہوا ہے, اس کے امامے کو اس کے گلے پہ باندھا ہوا ہے, اس کو اس طرح سے اسیر کیا ہوا ہے, اور علی اس طرح سے کھڑے ہیں. فاطمہ سے برداشت نہیں ہوا, فاطمہ اس مظلومیت کو دیکھ نہیں سکتی تھی. اس مظلومیت کو ایک مرتبہ ایک عالم دین کسی عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کی مظلومیت کیسی مظلومیت تھی. تو انہوں نے امیر المومنین سے کہا مولا میں آپ کی مظلومیت دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے انہوں نے دیکھا, عالم خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کے گلے میں امامہ باندھ کے انہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا مدینے کی گلی میں. اس پر ان سے صبر نہیں ہوا. سلمان فارسی کھڑے تھے, انہوں نے کہا اس میں بس اب صبر کرو. عالم دین کہتے جب میں ہوش میں آیا, جب میں جاگا تو 3 دن تک نہ میں کھا سکتا تھا, نہ مسکرا سکتا تھا, نہ پانی پی سکتا تھا. میں نے کہا مولا علی کی قبر پہ گیا, جا کر کہا مولا وہ صبر آپ کے لیے تھا, مجھ سے نہیں ہوتا. جس حالت میں میں نے علی کو دیکھا ہے کہا مولا وہ مجھ سے کیفیت لے لے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ شخص ہے جو علی سے محبت کرتا ہے, فاطمہ کی محبت کا عالم سے کہ فاطمہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب علی کی اتنی مظلومیت دیکھی. فاطمہ نے کہا بس اب ختم ہو گیا, میں نے مچھلی توڑوا لی, میں نے اپنے بیٹا بچہ صرف میرا ہو گیا. میں نے فدق کا مسئلہ اٹھا, انہوں نے نہیں دیا. میں نے بتا دیا انہوں نے میری گواہی کو جھٹلایا. میں نے ان پر بددعا نہیں کی ہے, فدق نہیں دیا, میں نے بددعا نہیں دی ہے, سند کو پھاڑ دیا, میں نے بددعا نہیں دی ہے, میں نے گھر کو آگ لگائی, میں نے بددعا نہیں دی, میں در و دیوار میں آ گئی, میں نے بددعا نہیں دی, میرا بچہ شہید ہو گیا, میں نے بددعا نہیں دی. لیکن اب علی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی. کہا لوگوں میں بددعا کروں گی تم آمین کہنا. جناب سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیوار اتنی بلند ہو گئی, جو مسجد کے باہر تھے وہ مسجد کے اندر دیکھ سکتے تھے, جو مسجد کے اندر تھے وہ مسجد کے باہر دیکھ سکتے تھے. علی نے سر اٹھایا, اٹھا کے کہا سلمان جا کے فاطمہ کو کہہ دے اگر بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہے, بابا کا دین چاہتی ہے تو صبر کر کے واپس پلٹ جائے. اور شریعت محمد جس پر سب کچھ قربان ہو گیا. فاطمہ تو زہرا نے جیسے ہی سنا, امام کا حکم سنا, کہا علی اگر آپ حکم دیتے ہیں تو اس خون کو بھی پی لوں گی. فاطمہ روتی ہوئی گھر چلی گئی, فاطمہ گریہ کرتی چلی گئی. پھر لوگوں نے فاطمہ کو نہیں دیکھا, دن گزرتے سے گزرتے رہے, فاطمہ نہیں سے نہیں ہو گئی. روایتوں ملتا ہے, میں انشاءاللہ شہادت کل پڑھوں گا, لیکن اس روایت میں ایک جملہ پڑھ دوں کہ جناب فاطمہ کا جب جسد کو غسل دیا گیا اور کفنایا گیا تو ایسا لگتا تو نہیں لگتا تھا کوئی جنازہ لیٹا ہے, بلکہ روایتوں میں ایسا لگتا تھا کوئی شبیہ لیٹی ہے. فاطمہ اتنی نہیں ہو چکی تھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی 18 سال کی جوان ہو اور عصا لے کر چلنے لگی ہو؟ فاطمہ عصا لے کے چلتی تھی. کیا وجہ ہے چیزوں؟ فاطمہ کیوں کہتی ہے صبت علیہ مصائب, ارے مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. بس عزیزو فاطمہ کی تکلیف کو در کر لیجئے, آپ لوگ تکلیف کو در کر لیں, پھر گریہ کیجئے گا. جسم کی جتنی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب ہڈی میں جنبش آتی ہے, جب موومنٹ ہوتی ہے,
فاطمہ کی پسلی ٹوٹی تھی، اور پسلی کی ڈیل خاصیت ہوتی ہے جب بھی سانس کوئی لیتا ہے تب بھی اس میں حرکت آتی ہے، جب سانس جاتی ہے تب بھی اس میں حرکت آتی ہے۔ فاطمہ اس قلب کے حالت میں تھی، فاطمہ سانس لیتی تھی، قلب ہوتا تھا، سانس میں چھوڑتی تھی، قلب ہوتا تھا، اس لیے تو پیغمبر اسلام کی قبر میں جا کر کہتی ہے جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو چھوڑا نہیں پاتی، کبھی موت کی دعا نہیں کرتی۔ فاطمہ اس حیثیت میں تھی، کہتی ہے عجل وفاتی، اللہم عجل وفاتی، اے اللہ تجھے مصطفیٰ کا واسطہ جلد سے جلد میری وفات دے دے۔ اب فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدا ہماری اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ ماتم سے